إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. اللہ وحدہ لا شریک کی حمد و ثنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ انگھر میں حمد و سلام کی بات قرآن مجید فرقان حمید کا دوسرا پارہ اور ماہ رمضان کے بیان کے سلسلے کی آیت کریمہ کی تلاوت ابھی آپ نے سنی ہے۔ رمضان پیارا اور شرح اللہ کی راہ میں سمیٹ کے ہم سے رخصت ہو چکا ہے۔ دوسرے دھاگے میں اللہ کے نیک بندے اندر سے معافیہ لے کے اللہ کی مغفرت کو حاصل کر کے اس کے اختتام کو پہنچ رہے ہیں۔ تیسرے دھاگے میں کچھ احکام آج بیان کرنے کا ارادہ ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں مستقل ایک سورت ہے، سورت کا نام سورہ قدر ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے اس آخری دھاگے کی ایک رات کا ذکر کیا ہے۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری دھاگے کی 1,00,000 رات کا خصوصاً ذکر کیا ہے، اور اس کے فضائل و مناقب میں آپ کا نشان واضح طور پر موجود ہے۔ رمضان کے آخری دھاگے میں ایک عبادت روزے کے علاوہ رات کی تراویح کی نماز کے علاوہ اعتکاف کی ایک عبادت ادا کی جاتی ہے، اور اس اعتکاف کا تعلق بھی آخری دھاگے کے 10 دنوں کے ساتھ ہے۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے احادیث مطہرہ میں اس کی تفصیلات بتائی ہیں۔ انبیاء کرام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ قرآن کے اندر موجود ہے۔ فرعون کے غرق ہونے کے بعد اسرائیلیوں کی صحیح رہنمائی کے لیے رب العالمین نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دینے کا جو ہے ارشاد فرمایا۔ موسیٰ آ جاؤ دور پہاڑ پہ اور اعتکاف بیٹھو۔ 30 دن کا پہلے حکم دیا، 10 دن اضافی عبادت کے بعد 40 دن جب مکمل ہو گئے تو اللہ نے اپنی
پاکیزہ کتاب تورات انہیں تھما دی. تو اب انبیاء کرام بھی خلوت میں بیٹھ کے عبادت کرنے کی باقاعدہ طور پر اپنی امت کو ہدایات کرنے کی، اور ان کے طرز عمل سے یہ بات واضح ہے. ہمارے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم مکمل 6 مہینے تک غار حرا میں گاہے گاہے وہاں جا کے عبادت کے لیے تشریف رکھتے تھے، اور اپنے گھر سے اخراجات کھانے پینے کا سامان بھیج لاتے. جب ختم ہو جاتا تو گھر سے آ کے دوبارہ کھانے پینے کی اشیاء لے جاتے. تو آپ کو بھی قرآن مجید کی یہ عظیم جہد ملی ہے جو 6 مہینے کی مسلسل اعتکاف کی عبادت کے بعد ہے. اعتکاف کی عبادت رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں 10 سال آپ رہے ہیں، اور 10 سال میں باقاعدہ آپ اعتکاف بیٹھتے رہے. تو اعتکاف ایک ایسی عبادت ہے جس میں تمام معاملات سے آدمی الگ ہو کر صرف اللہ کی عبادت کے لیے اس کے گھر کا مہمان بن جاتا ہے. اور یہ 10 دن کی عبادت، اس میں مسلمانوں کو ایک اور بڑی نعمت سے بھی اللہ نے نوازنا ہوتا ہے، اور وہ ہے لیلۃ القدر کی تلاش. لیلۃ القدر کیا ہے؟ قرآن مجید کے بیان کے مطابق اس کا ایک نام لیلۃ القدر ہے، دوسرا اس کا نام لیلۃ المبارکہ ہے، برکت والی بات، اللہ کے ہم بڑی شان اور عظمت والی بات. رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو سابقہ امتوں کی عمروں کا جب علم ہوا، جب پہلی امتوں کی عمر بہت لمبی ہوتی تھی اور بڑی عمروں کی امتیں ثواب زیادہ لے جا سکتی ہیں. جب کسی کی عمر 1000 سال ہے اور اس کے مقابلے میں کسی کی عمر 50 سال ہے، 100 سال ہے، تو 1000 سال والا عبادت زیادہ ہی کرے گا. خود حضرت آدم علیہ السلام کی عمر 1000 سال احادیث میں ثابت ہے. حضرت نوح علیہ السلام کی عمر 950 سال قرآن میں موجود ہے. اتنی بڑی عمروں والے لوگ وہ جو اللہ کی عبادت کریں گے، یقیناً ان کی عبادت زیادہ ہوگی، وہ اللہ کا قرب زیادہ لے جائیں گے، ان پر اللہ تعالیٰ کی رضامندی کا زیادہ موقع انہیں ملتا ہے. تو آپ کے دل میں اور صحابہ کے دل میں اس کا احساس پیدا ہوا کہ ہماری امت میں تو عمر ہی بہت ہو رہی ہے. خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان موجود ہے کہ آبار امتی بین 60 و 70، میری امت کے لوگوں کی عمر 60 اور 70 کے درمیان عموماً رہے گے. بہت کم لوگ ہیں جو 60-70 سے آگے جائیں گے. اس بنا پر یہ جو حضرت کا تصور تھا کہ ان لوگوں کی عبادت اور ہماری لوگوں کی عبادت عمر کے اعتبار سے ہمارا جو ہے عبادت کا مرتبہ بہت کم رہے گا. اللہ نے اس حسرت کا علاج کیا اور سورہ قدر نازل فرمائی، اور اس میں کیا ذکر ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناه فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر. اے نبی، ہم نے جو تجھے یہ کتاب دی ہے نا قرآن مجید، یہ لیلۃ القدر میں دی ہے. آپ نہیں سمجھ سکے کہ جس رات قرآن کا نزول
شهر یہ ایک رات کی عبادت، اس ایک رات کی عبادت اللہ کے ہاں 1000 مہینے کی عبادت سے زیادہ بہتر ہے۔ اب 1000 مہینے کو آپ سالوں پر تقسیم کریں اور پھر اندازہ لگائیں کہ اللہ کی رحمت کا مسلمانوں کے لیے اسپیشل تحفہ کتنا بڑا عظیم ہے کہ ایک رات کی عبادت ہے۔ اگر آپ لوگ کرتے ہیں اللہ راضی ہو کے اس کا ثواب ہماری عام عمر کے مقابلے میں کہیں زیادہ دیتے ہیں۔ ہماری عام عمر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق ابھی آپ نے سنی وہ 60-70 کے درمیان ہے، اور یہ جو ہے 1000 مہینہ یہ 83 سال 4 مہینے بنتا ہے۔ 83 سال 4 مہینے اللہ کہتے ہیں میں نے اس کا ثواب 83 سال 4 مہینے کی عبادت سے بھی زیادہ دینا ہے۔ اب جس آدمی کو زندگی میں 10 راتیں نصیب ہو گئی، 20 راتیں نصیب ہو گئی، 40 راتیں نصیب ہو گئی، رمضان اس کو آتا رہا، ہر رمضان کی 8 رات کی تلاش میں وہ رمضان میں عبادت کرتا رہا۔ اب ذرا اس کی عمر اور اس میں ملنے والی اللہ کی طرف سے رحمت والی رات اور پہلے لوگوں کی عمروں کا حساب لگائے، پھر اللہ پر اپنی جہت دل کی گہرائیوں سے اس کی تعریف میں اپنی زبان جاری رکھیں۔ اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تو نے ہماری عمر کے چھوٹا ہونے کے باوجود، عمر کے تھوڑا ہونے کے باوجود ہمیں وہ انعام دیا ہے جس انعام کا پہلی امتیں اسے نہ پا سکی اور نہ اسے ان کو دیا گیا۔ یہ ہے قرآن مجید کا بیان۔ قرآن کا نزول 2 مرحلے میں ہے۔ لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر یک بار پورا قرآن مجید نازل کیا گیا۔ لوح محفوظ سے بیت العزا پہ آسمان دنیا میں یہ نسخہ رکھ دیا گیا، اور حسب ضرورت 23 سال کے اندر رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار کے سوالات کے جواب میں ان کی کٹ جدیوں کے اصلاح کے لیے، مسلمانوں کے اخلاق عادات معاملات سدھارنے کے لیے، ان کے معاملات کو ضابطۂ تحریر میں لانے کے لیے، اسلامی معاشرے کو پرامن بنانے کے لیے اس کے قوانین بڑھتر بمقدر نازل ہوتے رہے۔ زیادہ تر قرآن مجید کے احکام مدینہ منورہ میں نازل ہوئے، جبکہ مکہ المکرمہ میں عقائد کی اصلاح کے لیے رب العالمین نے مکے کے لوگوں کی باقاعدہ رہنمائی کی ہے اور تسلیم کر کے بہت سے لوگ اپنے کو بنا گئے ہیں۔ تو قرآن مجید کا نزول مرحلہ حضرت جبریل مکہ اور مدینہ میں مسلسل اللہ کے حکم سے لاتے رہے، اور یہ دونوں چیزیں قرآن کا دنیا میں نزول، قرآن کا لوح محفوظ سے آسمان دنیا تک لانا، یہ دونوں قرآن مجید کے نزول کی علائم رمضان میں اللہ نے کی ہے۔ تو اسی لیے قرآن نے کہا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ بابرکت وہ مہینہ ہے جس میں اللہ نے قرآن نازل کیا ہے، اور اس میں یہ رات رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ جو انعام رمضان کے روزے رکھنے کا
اللہ کے نبی نے بتایا جو ثواب رمضان کی راتوں کے قیام کا اللہ کے نبی نے بتایا وہی ثواب لیلۃ القدر کے قیام کا بھی بتایا، اور مسلموں کا ثواب مشترکہ کیا بتایا کہ تمہاری زندگی کے اللہ سارے گناہ معاف فرما دے۔ یہ اتنا بڑا انعام ہے جس کے لیے میری اور آپ لوگوں کی مسلسل کوشش رہتی ہے کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے، اللہ ہماری غلطیاں معاف فرما دے، اور اللہ ہماری بخشش کے سامان عطا فرما دے۔ یہ بخشش کا حصول یہ اللہ کی رحمت سے ہی ہو سکتا ہے، اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ مواقع رمضان میں بہت رکھے ہیں۔ اس کا دل کا عبادت کا کوئی لمحہ جو آدمی ضائع نہیں کرتا وہ سمجھے کہ میں اللہ سے کچھ لینے کے لیے فائدہ اٹھا رہا، جو اس کی رات کے لمحات کو ضائع نہیں کرتا وہ بھی سمجھے کہ اللہ کی مجھ پر نظر کرم ہے کہ وہ مجھے رات کو قیام کی توفیق دیتا ہے۔ اور اسی طرح لیلۃ القدر کی تلاش میں رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل اعتکاف میں تھے، مسلسل اعتکاف۔ ایک مہینہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں اعتکاف میں تھے تاکہ مجھے معلوم ہو جائے کہ لیلۃ القدر کون سی ہے۔ اللہ نے نہیں بتایا، خود اپنی محنت سے تلاش کے لیے اعتکاف میں پہلے 10 دن گزرے تو آپ نے فرمایا کہ 10 دنوں میں اس لیلۃ القدر کا کوئی اشارہ نہیں ملا ہے۔ اس بنا پر میں دوسرے دھاگے میں بھی اعتکاف بیٹھتا ہوں، شاید اللہ میری رحمت کر دے اور کوئی اشارہ مل جائے۔ تو اس لیلۃ القدر کے قیام کے لیے تلاش کے لیے آپ نے کیا کیا، دوسرا دھاگہ یہ اعتکاف میں ہوتا ہے، مگر دوسرے دھاگے کے اختتام پر آپ نے پھر اعلان کیا کہ جو بھائی اعتکاف بیٹھے ہوئے ہیں وہ اعتکاف میں ہی رہیں۔ لیلۃ القدر کے بارے میں پہلے اور دوسرے دھاگے میں کوئی رہنمائی نہیں مل سکی ہے۔ اس بنا پر اب تیسرا دھاگا اعتکاف میں گزرا، اور تیسرے دھاگے کے بعد آپ باقاعدہ طور پر صحابہ کو اسلام کے بارے میں بیان دینا چاہتے تھے۔ آپ اس وقت باہر نکلے اور ملاقات سے پہلے دو صحابہ کا کچھ ذاتی اختلاف تھا، وہ اپنا مسئلہ لے کے آپ کے سامنے حاضر ہو گئے۔ آپ ان کو ان کے اصلاح کے لیے اور ان کے الجھے ہوئے مسئلے کو حل کرنے کے لیے جب ادھر متوجہ ہوئے تو لیلۃ القدر کا وہ سارے مسائل جو کہ آپ کے ذہن میں مفہوم تھا اللہ نے واپس کر دیا۔ آپ صحابہ کے پاس آئے اور آپ نے فرمایا میرے صحابہ سنو، یہ تیسرے رمضان کے دھاگے کے اعتکاف کے نتیجے میں مجھے لیلۃ القدر کی کچھ رہنمائی ملی تھی، میں اسے آپ تک پہنچانا چاہتا تھا، مگر دو صحابہ کی آپس کے اختلاف کی بات نے جو میرا وقت لیا ہے اس میں اللہ نے وہ میرے ذہن سے نکال دیا۔ اب لیلۃ القدر کب ملے گی؟ رمضان کے آخری دھاگے کی داغ رات ہے، آخری دھاگے کی داغ رات ہے، اور داغ راتیں کب شروع ہوگی وہ آپ سن لیجیے کہ کل کی جو رات ہے وہ کل کی رات 20 رمضان کے بعد 21 کی رات یہ داغ رات بنتی ہے، اور یہ جو ہے اس امید سے کہ شاید یہ رات لیلۃ القدر ہو، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے آپ سے سوال بھی کیا
فرمایا میں نے دیکھا ہے کہ وہ رات وہ تھی جس کی صبح کو میں نماز پڑھانے لگا، جس جگہ میں نے سجدہ کیا وہاں پر پانی اور مٹی آپس میں ملے ہوئے تھے اور اس کا نشان میری پیشانی پہ لگا تھا، یہ میں نے دیکھا ہے۔ صحابہ اس انتظار میں ہے کہ ہر روز آپ کے صبح کی نماز کے بعد پیشانی پر نظر رکھتے کہ آپ کی پیشانی پہ کوئی مٹی پانی میں ملی ہوئی لگی ہے، کوئی دھاگا لگا ہوا معمولی اس کا نشان تھا، مگر کسی رات نہ ہوتا۔ ٹھیک ایسے ہوا کہ جب 21ویں رات آئی جس کو میں کہہ رہا ہوں کہ کل کی رات، 21ویں رات آئی، رات کو بارش ہو گئی۔ مسجد نبوی وہ ہماری طرح کی یہ موجودہ مسجدوں والی مسجد نہ تھی، وہ ایک چھپر نما مسجد تھی جس میں بارش کا پانی ٹپکا رہا تھا، بارش کا پانی نیچے آ رہا تھا۔ آپ کے سجدے کی جگہ پہ پانی کچھ گرا، صبح آپ نے نماز پڑھا کے جب صحابہ کی طرف رخ کیا تو آپ کے ماتھے پہ آپ کی پیشانی پر مٹی کا نشان تھا۔ اس حدیث مبارکہ سے معلوم ہوا کہ 21ویں رات لیلۃ القدر ہوگی، 21ویں رات لیلۃ القدر ہوگی، مگر اس کا پتہ تو چلا بعد میں، رات ہو گئی گزر گئی۔ اب اس میں جس کسی نے محنت کی ہوگی فائدہ اٹھا لے، نہیں کرے گا تو وہ جو ہے اس عبادت کی ثواب سے شامل ہو جائے گا۔ کسی حدیث میں آپ نے ایک صحابی کو کہا، اس نے کہا اگر میں دور سے آتا ہوں، میری رہائش مدینہ منورہ سے باہر کہیں دور ہے، سواری میں نہیں جانا ہوتا ہے، مجھے وہ رات بتا دو جس رات کے متعلق آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ لیلۃ القدر ہوگی، تاکہ میں اس رات کا اہتمام کروں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو فرمایا کہ 27ویں رات تو آ جا، تو 27ویں کو آئے۔ اس نے 27ویں کو ساری عمر عمل بنائی، ساری زندگی 27ویں کو عصر کی نماز مسجد نبی میں آ کے پڑھتا اور صبح کی نماز پڑھ کے پڑھتا، عصر کی نماز پڑھی، ذکر اذکار کرتا رہا، مغرب ہو گئی، روزہ افطار ہوا، اس کے بعد پھر رات کا معاملہ شروع ہو گیا، پھر رات ساری اللہ کی عبادت میں گزارتا، اور اس کے بعد جیسے اس کو صبح کی نماز سے فارغ ہو گئے جانے کا موقع ملتا چلا گیا۔ وہ ساری عمر اسی مسئلے کا قائل رہا کہ 27ویں ہی ہے۔ جس کسی نے 21ویں دیکھی اس نے کہا 21ویں ہی ہے، اس کا مطلب اصل یہ ہے کہ اللہ لیلۃ القدر کو ہر سال بدل بدل کے لاتے ہیں، بدل بدل، کسی سال 21ویں ہوتی ہے، کسی سال 23ویں ہوتی ہے، کسی سال 25ویں ہوتی ہے، کسی سال 27ویں ہوتی ہے اور کسی سال 29ویں ہوتی ہے۔ آپ نے فرمایا جس کسی نے تلاش کرنی ہے لیلۃ القدر آخری دھاگے کی تاک راتوں میں، آخری دھاگے کی تاک راتوں میں، تاک رات میں نہیں کہا، تاک راتوں میں کہا ہے۔ یہ 5 راتوں کے اندر اللہ نے محفوظ کر دی، اور یہ 5 راتوں کا نشاندہی کے لیے کوئی آپ نے ایسا اصول نہیں بتایا کہ ہم کو مغرب سے پہلے ہی پتہ چل جائے کہ یہ رات لیلۃ القدر ہے، ہم خوب عبادت کریں، یہ نہیں۔ اس میں آخری دھاگے میں تاک رات کے اندر اہتمام کے ساتھ اگر کچھ لوگ اللہ کی رضا کے لیے مسجد میں آتے ہیں تو ان کو 2 ثواب ملتے ہیں، 2 ثواب۔ ایک یہ کہ ان کی زندگی کے پیچھے
اور اس کا شکر ادا کریں، اللہ کا شکر ادا کریں، کیونکہ اللہ کی رحمت کے بغیر اس کا حصول ممکن نہیں ہے۔ توفیق وہی دیتا ہے۔ کتنے لوگ ہوتے ہیں جو اس کو رات کو سو کے گزار دیتے ہیں، ایک رات میں ہو جاتی ہے، اور کتنے وہ ہیں جو اس کو عبادت میں گزارتے ہیں، رات میں بھی گزر جاتی ہے۔ مگر اس کے لیے اگر تھوڑا سا آدمی محنت کر دے اور اس کے باقاعدہ طور پر رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے ثبوت ملتا ہے۔ آپ نے ایک رات عبادت شروع کی تو آپ کے نماز شروع کرنے کے بعد اس صحابہ کو محسوس ہوا کہ رحمت دو عالم کو نماز پڑھ رہے ہیں، وہ پیچھے آ کے کھڑے ہو گئے۔ آپ نے ان کو اپنا مقتدی سمجھ کے قرات پڑھنی شروع کر دی اور ان کو نماز پڑھا۔ یہ رات ان صحابہ نے آپ کی معیت میں جو رات کو نماز نفلی پڑھی جس کا نام نماز تراویح ہے اور جماعت سے پڑھی اور جماعت حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کروائی، دل کو انہوں نے باقی صحابہ میں ذکر کیا کہ آج رات ہم بڑے خوش نصیب ہیں کہ اللہ نے ہمیں وہ رات اللہ کے نبی کی ساتھ عبادت کی توفیق دی، اللہ کے نبی کے ساتھ مل کے ہم نے عبادت کی۔ کہتے اچھا اب ہم بھی آئیں گے۔ دوسری رات مجمع زیادہ ہو گیا، آدمی زیادہ ہو گئے، آپ نے دوسری رات باقاعدہ طور پر ان کو نماز باجماعت پڑھائی اور جس قدر آپ کا دل چاہا آپ نے کھل کے قرآن کی تلاوت کی اور جس قدر آپ کا دل چاہا آپ نے نماز کی رکعتیں پڑھی اور ان نماز کی رکعتوں کے آخر میں جب آپ نماز ختم کرنے لگے تو صحابہ نے کہا اللہ کے نبی کو دل خوش ہو رہا ہے، طبیعت کے اندر ایک سکون آ رہا ہے، آپ قرآن پڑھتے ہیں، نماز میں پڑھتے ہیں، ہم اس کو سن رہے ہیں، ذرا اور پڑھا دو نا، اور پڑھا دو۔ تراویح پوری ہو گئی، صحابہ نے کہا اور پڑھا دو۔ تو بات سنو، جب کوئی شخص امام کے ساتھ نماز پڑھے اور اس کے بعد امام ختم کر دے اور وہ جا کے گھر میں سو جائے، اللہ اس کی رات کی نیند بھی عبادت بنا دیتا ہے اور لکھ دیتا ہے کہ یہ ساری رات عبادت کرتا ہے۔ دوسری رات آپ نے مطالبے کے باوجود صحابہ نے خواہش کا اظہار کیا کہ ہماری یہ ہے دل کی تمنا ہے کہ آپ رات کی عبادت ذرا اور بھی ہمیں کروائیں۔ نبی رحمت نے ان کے مطالبے پر مزید عبادت نہیں کروائی۔ تیسری سال بہت دنیا اکٹھی ہو گئی، بڑے لوگ آ گئے، جیسے جیسے لوگوں کو پتہ چلا کہ نبی رحمت رات کو عبادت کرتے ہیں اور صحابہ کو نماز پڑھاتے ہیں، تو آپ کو صحابہ کے اس شوق سے آنے کا پتہ چلا، تو دوسری رات انہوں نے مطالبہ بھی تو کیا تھا نا، مطالبہ بھی کیا تھا اور پڑھاؤ۔ تیسری رات آپ نے خوب قرآن پڑھا۔ صحابہ کہتے ہیں کہ اس رات کو ہمیں صبح کے سحری کھانے کا بھی خطرہ محسوس ہو گیا کہ آج رات سحری نہیں کرتے، آج رات نہیں کرتے۔ تو پیچھے تم خود ہی تو مطالبہ کیا، خود ہی تو کرتے ہو، اور بھی قرآن سناؤ اور بھی عبادت کرو۔ تو تیسری رات آپ نے خوب عبادت کی اور بڑا قرآن سنایا۔ اس کے بعد چوتھی رات پھر سے آپ اکٹھے ہو گئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
انہوں نے اونچی اونچی کھانسنا شروع کیا کہ ہماری اونچی آواز سے شاید اندر آواز پہنچ جائے گی تو نبی بھی گھر سے اٹھ کے آ لیں گے. بعض صحابہ نے چھوٹے چھوٹے کنکر لے کے آپ کے دروازے کو کھٹکھٹانا شروع کر دیا. یہ جو بہت کرتا ہے ایسے اسپیکر ہے اپنی جگہ بہت زیادہ رکھتا ہے تو کنکر مار میں آپ کو اٹھانا چاہیے مگر آپ نہیں آئے. دروازہ کھٹکھٹا ہے آپ نہیں آئے. باہر کھانسی کی آوازیں ہوتی ہیں آپ باہر نہیں آئے. صبح کی نماز پڑھا کے تو آپ نے فرمایا صحابہ تمہارا رات کا طرز عمل میں نے دیکھا ہے. میں نے جان بوجھ کے آپ کو آج نماز نہیں پڑھائی. اللہ کہیں تمہارے شوق کو دیکھ کے مہربان ہو کے اس نماز کو اگر فرض کر دیتا ہے تو تمہیں نئے فرض کے کرنا پڑ جاؤ گے. 5 نمازیں تو آگے چلی یہ فرض ہو گئے اس بلا پر میں نے بات دیکھا. اب یہ 3 راتیں آپ کا تراویح کی نماز باجماعت پڑھانا ثابت ہے. اور یہ 3 راتیں کون سی ہیں؟ یہ ہے تاک راتیں 23ویں 25ویں 27ویں تاک راتیں. تاک 21 کو آپ کی نماز باجماعت پڑھانا ثابت نہیں ہے. آپ نے شروع کی تھی 23 کو اور 29 کو لوگ اکٹھے ہوئے تو آپ نے پڑھائی ہی نہیں, آئے ہی نہیں. اور وجہ کیا بتائی کہ کہیں تم پر اللہ فرض نہ کرے. اب یہ 3 دن رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا نماز باجماعت پڑھانا اور اس لیلۃ القدر کی تلاش میں پورا مہینہ اعتکاف میں گزارنا اور اس کے بارے میں کچھ معلومات جو ملے تھے وہ سنانے سے پہلے اللہ نے واپس لے لیے. اس کو ذکر کر کے آپ نے پھر ضابطہ بنا دیا کہ جس کسی نے لیلۃ القدر تلاش کرنی ہے رمضان کے آخری دھاگے کی تاک راتوں میں ڈھونڈے. وہ اپنے گھر میں پڑھے, پڑھو اپنے گھر میں پڑھو, کوئی پابندی نہیں ہے. مگر عبادت تو کرو, تلاش تو کرو, اس کا ثواب تو لے لو نا. اور اگر مسجد میں باجماعت پڑھنی ہے تو مسجد میں آ جاؤ. ہمارے ہاں اس مسجد میں جو لوگ نماز رمضان کی پڑھتے ہیں انہیں معلوم ہے کہ ہم نے باقاعدہ طور پر رمضان میں قرآن مجید تاک راتوں میں زیادہ پڑھنے کا پروگرام بنا رکھا ہوتا ہے. اور ایک آدمی نہیں بلکہ زیادہ نوجوان علماء قاری قرآن سناتے ہیں اور ہم لوگ ان کی اقتدا میں نماز تراویح ادا کرتے ہیں. عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال ہوا. سوال بخاری شریف کے اندر موجود ہے, جواب بخاری شریف کے اندر موجود ہے. اور پوچھنے والے نے پوچھا کہ اللہ کے نبی رمضان کے راتوں میں کیسی عبادت کرتے تھے؟ آپ کی رمضان کی راتوں کی عبادت کیسے ہوتی ہے؟ انہوں نے فرمایا ما کان یزید فی رمضان فلا غیرہ علی 11 رکعہ. یہ لفظ بخاری شریف کے اندر موجود ہے اور بخاری شریف حدیث کی صحیح ترین کتاب ہے. اس کے اندر جو حدیث ہے جب کوئی آدمی اپنے کانوں سے سنے تو اپنے ایمانی جذبات کو ذہن میں رکھ کے کہہ سکتا ہے کہ میں نے براہ راست یہ فرمان نبی سے سنا ہے, کیونکہ یہ حدیث صحیح ترین ہے. صحیح ترین وہ کیا کہتی ہیں کہ آپ نے رات کی عبادت میں رمضان ہو یا غیر رمضان ہو 11 سے زیادہ تو پڑھی ہی نہیں. ما کان یزید فی رمضان
رات نماز بعد پڑھی، اس میں بھی آپ نے کتنی پڑھائی؟ 11 رکعت۔ دوسری جگہ عائشہ ہی کی روایت ہے کہ آپ کا قیام، آپ کے سجدے، آپ کا عبادت کرنے کا انداز نہایت اچھا اور احسن ہوتا تھا۔ یصلی اربعا ولا تسأل عن حسنہن وطولہن۔ آپ 4 رکعتوں کے بعد کچھ آرام کرتے تھے تو 4 رکعتیں ایسی پڑھاتے تھے جن 4 رکعتوں کا حسن، اس کی طوالت آپ اندازہ نہیں لگا سکتے۔ لمبی لمبی قرات، لمبے لمبے سجدے، لمبے لمبے رکوع، یہ آپ کی نماز کا امتیاز تھا۔ ثم یصلی اربعا، 4 پھر پڑھتے تھے، اس میں بھی یہی ہے لا تسأل عن حسنہن وطولہن۔ ثم یصلی ثلاث، اس کے بعد 3 وتر پڑھتے تھے۔ 4 اور 4 8 اور 3 11، یہ 11 رکعات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی زندگی کا معمول ہے۔ تہجد کی نماز جو آپ پر ایک طرح کی فرض کی حیثیت رکھتی ہے اور وہ قرآن میں ہے۔ وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَہجَّد بِهِ نَافِلَةً لَكَ، اے نبی رات کو اٹھ کے عبادت کیا کرو، اور یہ عبادت تیرے لیے خاص ہے، تیرے لیے خاص ہے۔ اور سب سے پہلے نماز جو فرض ہوئی وہ یہی نماز رات والی فرض ہوئی تھی۔ اس کا ذکر قرآن مجید کی سورہ مزمل اور سورہ مدثر میں موجود ہے۔ تو تفصیلات آج آپ کے سامنے مجھے کیوں رکھنی پڑی؟ تاکہ ہمارا ذہن مطمئن ہو جائے کہ ہم اگر لیلۃ القدر میں جاگتے ہیں تو نبی کی عین سنت ہے، عین سنت ہے، عین سنت ہے۔ پوری رات جاگ لو تمہاری مرضی، آدھا حصہ جاگ لو تمہاری مرضی، چوتھا حصہ جاگ لو تمہاری مرضی، مسجد میں پڑھ لو تمہاری مرضی، گھر میں پڑھ لو تمہاری مرضی۔ بہرحال اس رات کی عبادت عام راتوں کی عبادت سے زیادہ ثواب کا درجہ رکھتی ہے، اور اس کا فائدہ بہت زیادہ ہے۔ فائدہ یہ ہے کہ اتنی زندگی کس بھائی کو ملتی ہے؟ 80 سال کی عمر سے زیادہ کس کو ملتی ہے؟ یہاں 80 سال کا کوئی بابا نظر آ جائے نا تو اس کو دیکھنے کو دل چاہتا ہے۔ اچھا یہ بابا جی کی عمر 80 سال ہو گئی ہے، یہ بابا جی 90 سال کا ہو گیا، کوئی جس کی مجھے بھی 30 سال کا تھا وہ بابا 100 سال کا ہو گیا ہے۔ اچھا 100 سال کا ہو گیا ہے، اگر کوئی 100 سال سے آگے نکل جائے تو اس کے چرچے اخباروں میں آتے ہیں، فلاں بڑھیا عورت بھری ہے وہ 100 سال سے زیادہ عمر لے گئی۔ اخبارات اس کو نوٹ کرتے ہیں کہ ہمارے ملک میں 100 سال کو تو پہنچتا ہی کوئی نہیں، فلاں بابا 100 سال سے، فلاں مائی 100 سال سے زیادہ۔ تو یہ بھائی ہمارے لیے ایک اعزاز ہے کہ رمضان الحمدللہ موجود ہے، اور کل سے اس کی پاک رات شروع ہو رہی ہے، اور اس رات بھی انشاءاللہ ہم عبادت کا کوئی صاف کا طریقہ شروع کریں گے کہ ہم باقاعدہ 11 رکعتیں ہم قرآن پڑھیں گے، اور ہماری جو ہے وہ 11 رکعتیں عام راتوں کی تراویحوں سے کچھ لمبی ہوں۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک مسئلہ تو یہ ضروری ہے جس کی وضاحت میں نے آپ کے سامنے کری، اللہ کرے آپ کو یہ بات ذہن میں آ جائے۔ رحمت دو عالم کی باقاعدہ طور پر نماز تراویح 11 رکعت ثابت ہے، 11 سے زیادہ ثابت نہیں ہے۔ بخاری شریف کی اس روایت پر ہمارے ایک بزرگ عالم انہوں نے حاشیہ لکھا، اور اس میں حاشیے میں ایک روایت لکھی۔ روایت ہے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس روایت میں ذکر ہے 23 رکعتوں، 20 اور 3 23۔ حاشیہ لکھنے والا عالم اسی طبقے سے تعلق رکھتا ہے جو 20 کے شعبے
नबी के चाचे का बेटा, रिश्तेदारी भी बड़ी मुस्तहकम है। मगर हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास की रवायत पर खुद किताब का हाशिया लिखने वाले वो देवबंद के बहुत बड़े आलिम हैं, उन्होंने लिखा है कि ये रवायत बुखारी की रवायत में मुकाबला करना गलत है और ये सहाबत यही है कि नबी जो है ध्यान रखाते पढ़ते। अब अगर आपको अल्लाह शौक दे दे तो कल से जो ताक रातों की इबादत है इसमें ज़रा ज़्यादा दिलचस्पी ले लो। और इसमें हमारी पहले कोशिश तो ये होती थी कि इन ताक रातों में कुरान मजीद मुकम्मल पढ़ा जाए। रातें बहुत मुख्तसर हो गई है, गर्मी की शिद्दत का एक नया दौर आया हुआ है, सहरी खाने का एहतमाम भी करने का सब लोगों को, नमाजियों को, रोज़ेदारों को फिक्र होती है। इसके लिए मुशावरत के बाद कुरान मजीद की तिलावत के सिलसिले में तो आप फैसला कर लिया जाएगा। 12-11 रकात तरावी की नमाज ताक रातों में उसी सुन्नत के मुताबिक जो रसूलुल्लाह ने मदीना मुनव्वरा मस्जिद नबवी में पढ़ाई इंशाअल्लाह पढ़ाई जाएगी। दूसरा मसला ख़वातीन के लिए, मुझे ये मालूम हुआ है कि जब से हमने ये दरमियान में छत डाल दी है, हमारी बहनों बच्चियों की शोर की बात नीचे नहीं जाती। ये जो दरमियान में खला है ये राब्ते के लिए रखा था, राब्ते के लाउड स्पीकर और बिजली नाकाबिल एतबार। नीचे अगर इमाम गिरात करे ऊपर आवाज ला सके, हमने ये खला रखा। मगर साल के तजर्बे के बाद नतीजा ये निकला कि कोई आदमी ये कहे कि 3-4 बहनें मिलके बैठी हैं और वो कभी नहीं बोली, लोग कहते हैं सबसे बड़ा सच्चा झूठ यही है, सबसे बड़ा सच्चा झूठ यही है कि 4 औरतें बैठ जाए और बोले ना। भाई मैंने सुना है कि ऊपर निहायत शोर होता है और हमारी मौजूदात मोहम्मद बहनें दूसरी बच्चियों को रोकती है, वो सुनती नहीं। और इधर खुतबा हो रहा है और वो अपना खुतबा दे रही है। तुम्हारा खुतबा कौन सुने? खतीब का खुतबा सुनने लोग आए हैं, बहनों तुम्हारा खुतबा सुनने नहीं आए। तुमने अपना खुतबा देना है तो अपने गली में जाके दो, अपने घर में जाके दो। ये अल्लाह का घर, अल्लाह का घर, इसका एहतराम करो। कुरान ने जिक्र किया है, मा कान लहुम यदखुलूहा इल्ला खाइफीन, मस्जिद में आओ सबसे बड़े अल्लाह की जात की अजमत का एहसास लेके आओ और दिल में खौफ लेके बैठो। ये बहुत बड़े मालिक का घर है, बहुत बड़े मालिक का घर, जिसके कब्जे में हमारी जान है, हमारा सांस है, हमारा उठना बैठना है, हमारा सुनना देखना है, उस अल्लाह का घर है। और जब ये तसव्वुर करके आप बैठेंगे, आपके दिल में खौफ खुदा पैदा होगा, आपको शोर करने की जरूरत नहीं होगी। खास तौर पर जो बच्चियां जमान आई हैं और वो बहनों की माओं की बात नहीं मानती, उसका नुकसान भी आपने पिछले जुमे देखा है। पिछले जुमे के इख्तिताम पे ऊपर से एक बच्ची ने नीचे छलांग लगाई, ये समझ गया कि शायद नीचे छत है। हालांकि नीचे तो गद्दा है, ये तो कागज है, ये तो सिर्फ हमने तुम्हारी आवाज से नमाजियों को शोर से बचाने के लिए ये लगा दिया है। मगर उसने क्या किया, ऊपर से छलांग लगाई नीचे नमाजी के ऊपर। इत्तेफाक ऐसा हुआ कि नमाजी भी बच गया और पंखा भी बंद था, वो भी बच गई। छोटा मोटा उसको जख्म आया लेकिन वो जान उसकी बच गई। ये छत भी टूट गई, उसको हमने दोबारा बनाया। आइंदा में ऊपर पढ़ने वाले नमाजी बहनों को कहता कि आपके जो कपड़े हैं ये ऊपर की दीवार पर मत रखें। अगर वहां से वो कपड़ा नीचे गिर भी जाए तो यहाँ मस्जिद में नीचे इतला दें, हम कोई आदमी भेज के वहाँ आराम से इसी सोटी के साथ उठा के आपके चादर या बुर्खा ले देंगे। आपको नीचे छात मारने की जरूरत नहीं है। नीचे छलांग लगाओगे, नीचे जब पंखा चलता हुआ
یہ تو اللہ نے بچا لیا اس کو، آئندہ اس کا احتیاط ضروری ہے، شور مت ڈالو، شور مارنے سے سب نماز برباد ہو جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خطبے کے دوران کوئی آدمی اگر بولتا ہے اس کو خطبے کا ثواب نہیں ملتا، جمعے کے ثواب سے معلوم ہوتا ہے۔ دو آدمی آپس میں تھوڑی بہت بات کر رہے ہیں، تیسرا ان کو روکتا ہے اور وہ کہتا ہے چپ کر، فرمایا اس نے چپ کر کہہ کے آپ جمع ہے، حالانکہ اس نے اچھی بات کہی کہ وہ دو آدمی مت بولیں، خطبہ سنا جائے، اور وہ خطبہ سننے کے بجائے اس نے جو آواز کی ہے وہ تین باتیں ہو گئی، وہ دو تو بولتے ہی تھے، یہ تیسرا بولا شور مزید بڑھ گیا، فرمایا اس کا جمع بھی گیا، اس کا جمع بھی گیا۔ تو یہ اوپر جو میری بہنیں آتی ہیں یا مائیں آتی ہیں، آپ اپنا جمع برباد مت کریں۔ اور یہ سن کے حیرت ہوئی ہے کہ نیچے کا خطبہ سنتی ہی نہیں، وہ اپنا خطبہ سنا رہی ہیں، آگے سنا رہی ہیں، اپنا خطبہ سنا رہے ہیں تو گھر میں اسپیکر لگا کے نا گلی والوں کو سنا دو، ادھر مسجد میں مت سنو، مسجد میں ہم نے صرف خطیب کا خطبہ سننا ہے، قرآن سننے آئے ہیں، حدیث سننے آئے ہیں اور اللہ کے احکام سننے آئے ہیں، اپنی بہنوں کے خطاب سننے لیے آئے۔ اللہ آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اگلے جمعے میں فطرانے کا مسئلہ ہوگا اور باقی عید کے مسائل ہوں گے۔ فطرانہ فرض ہے، فطرانہ فرض ہے، مگر اس کی ادائیگی کا ٹائم متعین ہے۔ ہمارے ہاں لوگ رمضان شروع ہو گئی، دروازوں پہ سائل آگے مانگتے ہیں، چلو جی فطرانہ ہی دے دو، زکوٰۃ دے دو، صدقہ خیرات دے دو، اور کچھ یہ تو فطرانہ ہی دے دو۔ شروع رمضان میں، کوئی لڑنا رمضان میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے 2-3 دن پہلے، عید سے 2-3 دن پہلے فطرانہ دینے کا ثبوت ملتا ہے۔ اس کا مطلب 27، 28، 29 رمضان کو فطرانہ دیا جا سکتا ہے۔ 27، 28 سے پہلے فطرانہ مت دو، نہ کوئی مانگے نہ کوئی دے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ باقی باتیں انشاءاللہ آئندہ ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ سے اپنی جو ہے اصلاح کی توفیق مانگا کرو اور اللہ کے احکام کو ماننے کے لیے محنت کیا کرو۔ اقول قولی ھذا